مصطفیٰ پر تیرا بے حد وہ سلام و رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں ویلکم کرتے ہیں اور پرخلوص استقبال کرتے ہیں محترم طاہر خان صاحب کا، جو کہ امریکہ کنٹری سے ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سینکڑوں کے لگ بھگ بیعتیں جماعت احمدیہ کو کراتے رہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بہت بڑے سپاہی ہیں، ڈیفینڈنٹ ہیں، اور آج ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے ریگارڈنگ بھی بتائیں گے، اور ان سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ انشاءاللہ وہ امیر فیصل کو بھی اجازت وہ دیں گے، تبلیغ کریں گے کہ احمدی جماعت کو جوائن کرنے کی، اور اس کی خصوصیات بتائیں گے۔ تو ویلکم محترم طاہر خان صاحب فرام امریکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تمام دوستوں کو میری طرف السلام علیکم اور ست سری اکال، اور سب دوستوں کو شمنائے نمسکار تمام دوستوں کو، اور ہولی بھی مبارک، دیوالی بھی مبارک۔ تو آپ اب سوال کریں مجھ سے تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ میرا نام طاہر خان ہے، میں امریکہ میں ہوں، اور میں جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرا نام طاہر خان ہے، میں احمدی ہوں، اور میرا تعلق امریکہ کی جماعت سے، یو ایس اے امریکہ کی جماعت سے ہے۔ میں بائی پروفیشن تو ٹرانسپورٹیشن انجینئر ہوں، لیکن میں جماعت کے لیے والنٹیئر مبلغ کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں۔ تو اب سوال کوئی کرے دوست یا امیر فیصل صاحب کرے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی میں ایک آڈیو میں نے کی اور دوسرے آڈیو میں کرتا ہوں، تھوڑی سی کنفیوژن رہی۔ میں تعارف کرایا کہ میرا ایک پٹھان خاندان سے تعلق ہے، جو ہندوستان کا ایک مذہبی خاندان تھا اور سیاسی خاندان بھی تھا۔ ابراہیم خان لودھی کی اولاد میں سے ہم، اور ہم بابر سے شکست کے بعد ہم کابل گئے، پھر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ یہ علاقہ فتح کیا، تو ہم اس علاقے میں آئے جو ٹوپی سوابی کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں ہم ہوئے۔ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ سید قطب عالم خان لودھی تھے، جن کے بیٹے تھے حضرت سید امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باپ بھی مجدد تھا، بیٹا بھی مجدد تھا۔ انہوں نے 1875 میں ان کے خلوت خانے میں جماعت بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب زمانے کا امام پیدا ہو گیا، وہ ہندوستان میں ہے، پنجاب میں ہے، وہ بات کرے گا۔ اور تو لوگوں نے پوچھا حضور ہمارے لیے حکم، اس نے کہا میرا سلام اس تک پہنچائے۔ ان کو مقام یہ حاصل تھا کہ جتنے میرے خاندان کو، کہ جتنے نارتھ ویسٹ انڈیا کے قوانین نواب سارے تھے یا عام پبلک بھی تھی، ہمارے بہت زیادہ مرید تھے۔ اور حضرت سید امیر کے 3 بیٹوں نے 3 شہزادیوں سے شادی کی تھی، ایک کا نام شاہجہاں بیگم آف بھوپال، دوسرے مہتر چترال کی بیٹی، تیسرے امدربن کے نواب۔ لیکن یہ غیر ضروری ایک تعارف سا ہے۔ میرے نانا سر عبدالقیوم خان جو تھے، انہوں نے اسلامیہ کالج بنایا، پشاور کا یونیورسٹی، اور ایک میرے خاندان کے بزرگ کرنل خورشید نے یہ بلوچستان کا جرگہ کرایا تھا اور اس کو پاکستان میں پھر شامل کرایا۔ ایک میرے ماموں وزیر تعلیم تھے، جو کہ وزیر تعلیم تھے، لیکن 1958 میں مارشل لا جب لگا تو وہ ان کی وزارت ختم ہو گئی، اور میرے خاندان کے اکثریت لوگ احمدی ہیں، جنہوں نے سیدنا اقدس مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو مہدی، مسیح موعود، نبی اور رسول مانا ہے، اسی کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔
حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے خدا سے خبر پا کے 1882 میں معموریت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود کا کیا اور نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے نشانات دکھائے، جس کا یعنی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ میرے مہدی کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس میں طاعون کا ذکر ہے اور چاند سورج گرہن کا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے انبیاء کے لیے آسمانی نشان دکھائے جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسٹار آف ہیلی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکل القمر تھا، اور مرزا صاحب کے لیے چاند سورج، جس کا مخالفین نے مطالبہ کیا۔ السلام علیکم۔ محترم طاہر خان صاحب، سب سے پہلے تو ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی آڈیوز کیا کریں، بھلے ہی 1 منٹ کی آڈیو کر کے چاہے 5-10 بھی آڈیو کر دیں، تاکہ ہم لوگ آسانی سے سن سکیں اور ڈیئر ممبرس بھی۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا، اس میں بہت شکریہ۔ اب ہم ڈائریکٹلی سوال و جواب پہ آ جاتے ہیں۔ محترم، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ احمدی جماعت کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، اور آپ کے دعوے جات یہ بھی ہے، پرسنل پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، کہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں احمدی جماعت میں لوگوں کو انوائٹ بھی کر چکے ہیں اور ان کی بیعت بھی کرا چکے ہیں۔ آپ کو مبارک، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے سر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اس آڈیو میں بات چیت کی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئیوں کی یا مرزا صاحب کی، تو مرزا صاحب کو مان لیتے ہیں سر، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے۔ مرزا صاحب کو وہی مان لیتے ہیں جو آپ لوگ مان لیتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں۔ محترم، آپ یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں آپ جی رہے ہیں، آج ہی کی دنیا میں ہم ہیں، ایک نیوٹرل مسلمان جو کہ اللہ پر، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن شریف پر پوری طرح سے ایمان رکھتا ہے، 5 پلرز آف اسلام کو پوری طرح سے فالو کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، وہ کیوں آج کا احمدی نظام جماعت کو جوائن کرے؟ اگر امیر فیصل اپنا گھر چلا رہا ہے، اپنا بزنس چلا رہا ہے، اپنا کما رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، تو ایسی کیا ضرورت ہے آج کے سسٹم میں کہ احمدی جماعت نظام کو ہم جوائن کریں؟ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہے؟ اور اگر ہم جوائن نہیں کرتے تو ہمیں نقصان کیا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں شروع میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات بتانے کی یہاں پہ مجھے وقت دیا۔ لیکن آپ اگر ایک سوال کریں، دیکھیں میں آپ کو جواب ایسے دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا مثال دیتا ہوں، اتنا مختصر جواب تو ہو نہیں سکتا، اگر سوال مختصر ہو تو بہتر ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس تورات آئی، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے باوجود وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور ان برائیوں میں بٹ گئے۔ اخلاقی طور پر وہ بنی اسرائیل بینکرپٹ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر اس نے ان کو کمبائن کیا اور ان کے اخلاق کو درست کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود کے 72 فرقوں سے تشبیہ کہ میری امت بھی اس طرح ہوگی۔ اب آپ اگر اخلاقی طور پر مسلمانوں کو دیکھ لیں تو ہر لحاظ سے ختم ہو چکے ہیں۔ 72 فرقوں میں یہود کے اختلافات تھے، لیکن ایک چیز پہ وہ متفق ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے کفر پہ۔ یہی سلسلہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ آج رات میں ایک ڈسکشن میں تھا تو انہوں نے کنفیس کیا کہ جو انبیاء میں جس انبیاء میں خرابیاں تھیں اور وہ انبیاء آئے، وہ ساری خرابیاں اب مسلمہ میں آ گئی۔ وہ پاکستان کا زیادہ ذکر کرے، لیکن میں مسلمہ کا کروں گا۔ ایک دوسرے کے دشمن ہے، لوگ گلے کاٹ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا، لبیک یا رسول اللہ نے 23 پولیس والوں کو قتل کر دیا، اور ان کو کہتے لبیک یا رسول اللہ۔ آج افغانستان میں ایک بچے کا کل ایک سر کاٹا گیا، پاکستان سے گیا تھا،
تو یہ جو تشدد ہے عالم مسلمان میں، اس مسلمانوں میں اور مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہے، ادھر طالبان ہے، پاکستان میں لشکر طیبہ ہے اور لشکر جنگوی ہے اور سپاہی صحابہ اور لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کہاں پر ہیں؟ تو خدا تعالیٰ نے اپنے مہدی کو بھیجا کہ وہ امت کی اصلاح کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرکاری اس میں بھی کام کرتے ادارے میں، تو آپ کے افسر کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہدی آئے تو اس کو قبول کرنا۔ السلام علیکم۔ محترم طاہر خان صاحب، میں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ مرزا صاحب کو آپ لوگ جو بھی مانتے ہیں آپ کو مبارک۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وہی کچھ مان لیتے ہیں جو آپ مانتے ہیں محترم۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جو پریزنٹ احمدی نظام جماعت ہے، جوائن تو کرنا اس کو پڑے گا نا۔ اگر امیر فیصل آ کے یہ کہہ دے چلیے جی میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہ سب کچھ مانتا ہوں جو کہ احمدیز لوگ مانتے ہیں، تو کیا وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، مجھے احمدیت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ جی نہیں، جماعت نظام کو آپ جوائن کرو، جو کہ آج کل کے ٹائم میں انڈر دا خلافت آف مرزا مسعود صاحب ہے؟ سر محترم طاہر خان صاحب، میں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ مرزا صاحب کو عجیب سے لوگ ہیں، بات چیت چل رہی تھی، اسپیشل کال کری، رنگ آر کے آواز بھی آ گئی، آڈیو میں ایڈ کرنے کے لیے کہا، ایڈ کر دیا، اب دیکھا ہے تو جی کیا کہتے ہیں لیفٹ ہو گئے۔ تو اگر اتنی بھی پیشنس نہیں ہے کہ میں دوران گفتگو بھی لوگوں کی کالس اٹینڈ کروں، تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مانا، تو ان کے جو خلیفہ تھے جاشوا یا یوشع ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی جو وہ ہے اس کو پورا کیا، مشن کو پورا کیا، اور انبیاء بعد میں بھی آتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے وہ پیٹر تھے، اور انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی 300 سال اور غلبہ ہوا ان کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے 4، اور وہ آئے اور انہوں نے جو نبی جو تعلیم لاتا ہے نبی کی وفات کے بعد اس کے مشن کو پورا کرتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایک ضعف کے زمانے کی بات کی تھی۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مسیح مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مان لیں لیکن ان کو خلفاء کو نہ کریں اور اس نظام میں نہ جائیں جو اسلام کی امن والی تعلیم دنیا کو دکھائے۔ مسلمانوں کو تو پوری دنیا میں دہشتگرد کہا جاتا ہے، ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کرتے بھی ٹیررزم ہے۔ ایک جماعت ہے جو جماعت احمدیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسیح اور مہدی کو جماعت کو یہ کام دیا ہے کہ وہ جو آخری فتح ہوگی، فتح اسلام، وہ اس جماعت کے ذریعے سے ہوگی، تو پھر آپ کو جوائن کرنا ضروری ہے۔ مرضی آپ کی ہے، لا اکراہ فی الدین ہے، کوئی اس میں کمپلسری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ محترم طاہر خان صاحب، بالکل لا اکراہ فی الدین بالکل کمپلسری نہیں ہے، وہ تو ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا ادھیکار ہے، اس میں کوئی دخل دے بھی نہیں سکتا محترم، بٹ ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ دعوے دار ہیں کہ آپ سینکڑوں لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں، تو آپ ہی جیسے اسپیشلسٹ سے سمجھ لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو یہ کنفرمیشن دے کر گئے ہیں کہ وہ شرعی نبی نہیں ہیں، وہ انڈر دا نبوت آف حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اوپنلی اپنی کتابوں میں مانا ہے کہ شریعت جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ آخری ہے، حتمی ہے، قیامت تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ امیر فیصل جب مسلمان ہوا، قرآن شریف کی اسٹڈی کی، قرآن شریف کو پڑھا، تھورولی پڑھا اور کئی بار پڑھا،
تو اس کی ٹیچنگز میں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی بدلاؤ کیا جائے گا تو وہ تو اکارڈنگ اگینسٹ اسلام چلا جائے گا، اگینسٹ قرآن شریف چلا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو اعلان کر کے گئے ہیں کہ شریعت میں کسی طرح کی کوئی چینجز نہیں۔ آج کی جماعت کے جو آپ کے احمدی جماعت نظام ہے تو دوسری ایک اصلاح پسند نظام ہے، وہ خلافت کو غلط کہتی ہیں۔ آپ کے ایک لاہوری فرقہ ہے، وہ آپ کی خلافت کو نہیں مانتے۔ کل ملا کے آپ کی خلافت پر متفق تو احمدیز بھی نہیں ہے محترم۔ اور سوال یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، میں سب سے پہلا آپ سے سوال کر لیتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ مذہب اسلام نے تو مجھے یہ کہا ہے، قرآن شریف نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ میری اپنی انکم کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% مجھے زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے، اور پھر اس کی تشریح بھی بہت زیادہ ہے کہ کتنی مجھے ایگزمپشن ہے، کتنی مجھے چھوٹ ہے۔ اس میں کچھ سونے کا ہے کہ اگر اتنا تولہ تک ہے تو میرے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، اتنا چاندی ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اتنا گھر وغیرہ ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بٹ آپ کی احمدی جماعت نے جو کمپلسری چندے کر دیے ہیں، فار ایگزامپل ضروری چندہ 6.6 اور 61 طریقے سے چندے ہیں، کون سی شریعت کہتی ہے مذہب اسلام کی؟ اور مذہب اسلام کی شریعت کے اگینسٹ امیر فیصل کیوں جائے؟ جب 2.5% زکوٰۃ کا نظام ہے تو میں اس نظام کے خلاف کیوں جاؤں؟ کیوں پیسہ زیادہ خرچ کروں؟ کیوں جماعت جوائن کروں؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ ایک سوال میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف ایک سوال کریں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی قرآن کی تعلیمات میں تبدیلی نہیں کی، لیکن نظام جماعت کے لیے اور پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے انہوں نے ایک نظام بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چندہ مقرر کیا۔ نبی حکم اور عدل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئی تو حضرت ابوبکر ساری معذرت گھر کا پورا سامان لے اور حضرت عمر آدھا لائے، اور بار بار ایسے واقعات ہیں جس میں مالی قربانیوں کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جماعت کا نظام ہے وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ہم تو تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے 60-70 ہزار ڈالر دیا، میں پاکستان میں رہا، پبلک سرونٹ تھا، وہاں بھی میں نے لاکھوں روپے دیے ہیں، ملینز میں دیے ہوں گے شاید۔ تو نظام جماعت کو چلانے کے لیے، مبلغین کو ٹرین کرنے کے لیے، مبلغین کی جو اکیڈمی ہے ہماری 12 ہے، 67 زبانوں میں قرآن شریف جو ہے اس کو وہ کیا ہے۔ ہم نے تو کوئی ایسی خلاف اسلام بات نہیں کی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے مالوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا اور تمہاری اولادوں کے ذریعے سے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے خلافت منکرین کا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اگلی اس میں آڈیو میں کر دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ جو لاہوری جماعت ہے، ان کے جو سربراہ تھے مولوی محمد علی اور خواجہ کمال الدین نے دو اوکیزن پر، ایک تو جو کرم دین کا مقدمہ تھا اس میں جا کے یہ کہا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہیں اور رسول ہے، اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی تھی۔ پھر کیا مسئلہ ہو گیا وہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ نوشہرہ میں 1905 میں قاضی محمد علی کیس میں وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرزا غلام احمد خدا کے نبی اور رسول ہیں، اور خلافت کی بیعت کی تھی پہلے خلیفہ کی۔ تو یہ ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے، چند ہزار ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کے اکابرین نے، خان بہادر غلام حسن خان نیازی نے، سید مدثر شاہ نے، صاحبزادہ سیف الرحمان نے، بہت بزرگوں نے، اور 1968 میں موجود تھا کہ سول اینڈ میڈیکل کے ایڈیٹر ہوتے ہندوستان میں مولانا یعقوب علی خان، انہوں نے آ کے خلافت کی بیعت کی تھی۔
لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جیسے انہوں نے ٹرسٹ بنائی ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی ٹرسٹ، تو انہوں نے حضرت یوز آصف ٹرسٹ بنائی، وہ ٹرسٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اس کے ماننے والے اور وہ مین سٹریم عیسائیت میں شامل ہو گئے۔ تو ان کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ پشاور میں جو شہداء ہیں وہ ان کی جو خلافت کے منکرین تھے وہ تھے، اور وہاں سے پھر آ کے انہوں نے بیعتیں کی، لیکن وہ بالکل علیحدہ ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ایک سوال کریں صرف، شکریہ، السلام علیکم، تاکہ میں مختصر آپ کو جواب دوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی محترم طاہر خان صاحب، ایک چھوٹا چھوٹا سوال لے لیتے ہیں، ایک جواب آپ دیں۔ آپ نے مذہب اسلام کی تبلیغ کی بات کی، آپ نے اشاعت دین کی بات کی، آپ نے مین پوائنٹ یہ رکھا کہ قرآن شریف کے تراجم آپ لوگ کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سر، سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی if I am not wrong near about 300 لینگویجز میں قرآن شریف کا ترجمہ کر رہی ہے، پوری دنیا میں قرآن شریف ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے، پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، اور ہم جیسے لوگوں سے ایک پیسے کا چندہ وہ لیتے نہیں ہیں۔ تو جب ایک آلریڈی نظام چلا آ رہا ہے تو آپ لوگوں کا صرف یہ بات کہنا کہ آپ اس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو پیسہ بہت زیادہ بہت الگ الگ چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں معافی کے ساتھ، تو یہ تو آپ کا بات بنتی نہیں ہے۔ تو بتائیں کہ سعودی عرب کیوں ایک پیسہ نہیں لیتا چندہ، اور آپ کو کیوں دنیا بھر کے تو آپ ہی نے چندے گنوا دیا، آپ جتنے دیتے ہیں ملین ٹریلینس میں، تو بتائیں کہ سعودی عربیہ بھی جب ٹرانسلیشن بھیج رہا ہے قرآن شریف پوری دنیا میں، تو آپ ہی لوگوں کو ہم چندہ کیوں دیں کہ آپ قرآن شریف کے تراجم کریں؟ بتائیں سر۔ جی السلام علیکم امیر فیصل صاحب، مجھے علم نہیں ہے سعودی عربیہ، اگر آپ کہتے 300 زبانوں میں تو وہ آپ مجھے اگر کوئی ثبوت پرووائڈ کر لیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ سعودی عربیہ 800 ارب ڈالر کا تیل بیچتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سعودی حکومت آئے گی؟ آپ کو یہ موضوعات ہمارے بدل جائیں گے کہ دنیا میں ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والا سب سے زیادہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب نے یہ افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، جنگ لڑی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ، آپ اسے پتہ کریں، وہاں بھی جا کے انہوں نے دہشت گرد گروپوں کو کیا ہے۔ سعودی عربیہ کا کردار تو بہت بھیانک ہے۔ کیا آپ مجھے بتا، صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرا مہدی آئے گا، وہ اسلام کو ریوائول کرے گا۔ آپ سعودیوں کو جانتے نہیں، سعودی میرے ساتھ پڑھتے رہے، پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی ہیں۔ سعودی پہلے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے عیاش ترین قوم سعودی عرب ہیں۔ یہاں پر سعودی عرب کا چہرہ تو بڑا سیاہ ہے، پوری دنیا میں تنظیموں کو انہوں نے، دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں۔ تو ہماری وہ موضوع سے بات پھر ہٹ جائے گی۔ کیا سعودی عربیہ کے مجھے تو علم نہیں، میں نے ایک بھی سعودی ترجمے والا قرآن نہیں دیکھا، کس جگہ انہوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے بتا دیں 300 اس کی تفصیل بتا دیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو آپ کو سمپل یہ بات کی ہے کہ خدا تعالیٰ کے مہدی کے ذریعے سے فتح ہونی تھی، مسیح کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے بات۔ آپ مختصر سوال کریں، اور ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔ کہ اگر سعودیوں نے یہ کام کرنا ہوتا، ہاں، معتمر عالم اسلامی ہے جس کو پاکستان میں ایک بڑے مشہور عالم تھے، میں ان کا نام بھول گیا، سید کیا تھے، انہوں نے کہا معتمر عالم اسلامی۔ انہوں نے جب ایران عراق جنگ تھی تو ان چاروں ملکوں نے سپورٹ کیا اس کو، عراق کو، جنگ لڑی اور اس میں 15-20 لاکھ لوگ مر گئے۔ انہوں نے جب افغان وار کو سپورٹ کیا، سعودی اور کویتی، میں اس وقت یونائٹڈ نیشن میں کام کر رہا تھا، میں ساری ان کی ایکٹیویٹیز کو جانتا ہوں۔ تو ان کا کردار تو بڑا افسوسناک ہے، لیکن اینی ہاؤ، آپ چونکہ نئے مسلمان ہوئے ہیں،
چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ایک موضوع آپ ایک مختصر سوال کریں، اور لاہوری جماعت یا ان کا جو ہے یا جو دوسرے گروپ ہیں، رسول اللہ صاحب کے وقت میں بھی ایسے لوگوں نے دعوے کیے تھے، لیکن اینی ہاؤ وہ پھر ختم ہو گئے. ایک اور سوال آپ نے کیا ہے، کویسچن ریگارڈنگ شریعت آف اسلام اینڈ یور وے آف. یہ جو شریعت آف اسلام ہے یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر اگر شریعت آف اسلام ایک ہے تو مسلمان 72 فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ ایک شریعت پہ متفق کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. شیعوں کا علیحدہ ہے، اسماعیلیوں کا علیحدہ ہے، خوجوں کا علیحدہ ہے، سلیمانی فرقے کا علیحدہ ہے، وہابیوں کا علیحدہ ہے، اہل حدیث کا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، بریلیوں کا علیحدہ ہے، دیوبندیوں کا علیحدہ ہے. تو صرف ایک سوال نقطہ اٹھائیں، میں اس پہ آپ کو کمنٹ کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. سر ہم ٹوٹلی ہولی شولی لمیٹڈ کرتے ہیں احمدی جماعت نظام پہ ڈسکشن. اوکے سر، اب نیکسٹ سوال صرف اس پہ ہوں گے اور آپ بھی اسی پہ لمیٹڈ جواب دیں سر. شکریہ. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. احمدی جماعت کے نظام پہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. محترم طاہر خان صاحب، میں آج کا احمدی جماعت نظام کیوں جوائن کروں؟ کیا مجھے تحفظ دے گی احمدی نظام جماعت؟ پاکستان میں وقتاً فوقتاً قتل ہوتے رہتے ہیں. بتایا جاتا ہے احمدی نظام جماعت کا ایک آدمی مر گیا. احمدی نظام جماعت اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ کیا قانونی چارہ جوئی کرتی ہے؟ پاکستان کے تھانوں میں کیا کیا کرواتی ہے؟ بتائیں کہ ایک احمدی آدمی مر جائے تو اس کو احمدی جماعت سے کیا ملتا ہے؟ کیا اس کو تحفظات ہیں؟ کیا اس کی گارنٹی لیتے ہیں؟ احمدی جماعت نظام کی مسجدیں اگر توڑی جاتی ہیں پاکستان میں، احمدی جماعت کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ وہ کیسے روکتے ہیں؟ بتائیں اگر میں اس کا ممبر ہوں. شکریہ. السلام علیکم. آپ نے پھر 2-3 سوال کر دیے، ٹھیک ہے نا. آپ ایک سوال کریں، مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جسموں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے نہیں کیا گیا؟ حضرت بلال کو تپتی ریت پر اور گرم پتھروں پر نہیں لٹکایا، پتھر سینے پہ رکھ دیتے تھے گرم کر کے. تو یہ سچائی کی نشانی ہوتی ان جماعتوں کو جو اس جماعت میں جوائن کرتے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میرے جو نواب آفتوبی تھے، میرے نانا، ان کا کمپاؤنڈ تھا، تو وہ سن 74 میں 8-9 جون کو جلایا گیا. میرے 8 رشتہ دار شہید ہو گئے ایک دن میں، اور ہم جو محلات میں رہنے والے لوگ تو سڑکوں پر آ گئے. یہ سچائی کی نشانی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے جو مامورین سچے انبیاء کی جماعتیں ہیں وہ خود تشدد نہیں کرتی، تشدد کا شکار ہوتی ہے. یہ مختصر سا جواب ہے. آپ فردر سوال کریں. مساجد کی آپ نے بات کی، یہ مجھے بتائیں کہ اصحاب کہف 300 سال غاروں میں چھپے رہے، ان کو عبادت کی اجازت نہیں تھی. کیا تکالیف انہوں نے اٹھائی ہو. پھر عیسائیت نے، جو خدا کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فتح پائی اور پورا یورپ اور ہر جگہ پہ ان کی جو ہے جہاں پر بنی اسرائیل تھے سب کو خدا نے طاقت دی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا. لیکن یہ بڑا وسیع موضوع ہے. تو بہرحال آپ کریں سوال. ہم تو تکلیفیں اٹھاتے ہیں. میں خود، مجھ پہ 2 اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئے ہیں. ابھی جو پشاور میں ڈاکٹر شہید ہوا ہے خٹک، وہ میرا عزیز تھا. تو میرے کافی رشتہ دار شہید ہوئے ہیں اور ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں. پاکستان تو ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں دیتا، گورنمنٹ آف پاکستان میں، کیونکہ آپ انڈیا سے، میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن حالات بہت برے ہیں پاکستان میں احمدیوں کے لیے. تو چلے آپ پھر فردر سوال کریں. ایک سوال کریں صرف. جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے لیے تو ایک پروگرام، یہ تو 10 پروگراموں میں بھی ختم نہیں ہوتے. لیکن آپ کا بہرحال شکریہ، جزاک اللہ. محترم طاہر خان صاحب، 2.5% کا زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا. خلیفہ بنے ہیں، خلافت راشدہ کہلاتی ہے. 2.5% انہوں نے زکوٰۃ وصولی ہے ایز پر ٹیچنگس آف قرآن شریف. بٹ اس کے بدلے میں خلافت نے ہر ایک مسلمان کو تحفظ کا بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت وہ کریں گے.
پہلی بات تو ہم آپ کو زیادہ چندہ دے کے آپ کی جماعت کو جوائن کیوں کریں؟ دوسری بات، آپ کی جماعت کون سا ایسا ہمیں آرڈر دے دے گی کہ ہماری جان و مال کا تحفظ دے گی؟ بتائیں. شکریہ. یہ ہے ابھی فیصل صاحب، آپ پھر 2-3 سوال کریں، صرف ایک سوال کریں، وہ یہ ہے کہ تو وہ حضرت ابوبکر کی جب خلافت آئی تو 10 جھوٹے وہاں داعیان نبوت آئے تھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور جو مسیلمہ کذاب تھے اس نے اپنے علاقے میں بہت مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس وقت ان کو اپنا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ بنایا. تو یہ چیزیں رہتی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا. وہ بعد میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا اور پھر صحابہ گئے اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، لیکن وہ حکومت کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو اوپر کے آپ کے سے جواب میں کہا آج ہمارا تاریخ جدید کا سال ختم ہوا ہے تو بہت زیادہ ہمارے چندے پوری دنیا میں سے لوگوں نے دیے ہیں. وہ تاریخ جدید کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے بین الاقوامی پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں، اور ہماری تبلیغ سے لوگ احمدی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کروڑوں کی جماعتیں ہیں بعض ممالک میں. تو یہ ایک بڑا لمبا سا موضوع ہے کہ کیوں دے وجہ کی بات نہیں. اگر آپ جماعت کو جوائن کرتے ہیں، اب کل ایک عورت نے، پٹھان عورت نے جماعت کو جوائن کیا، تو سب سے پہلے ان کا پیغام تھا کہ وہ کپڑے سیتی ہے مشینوں پر، ایک گاؤں میں ہے، باپ اس کا نہیں ہے، ماں بوڑھی ہے، ایک بہن بھائی پاج ہے، کہ میں جماعت کے لیے کیا کروں. یہ جذبہ ہوتا ہے. ہمارے سفینہ پرنٹنگ کو چلایا گیا تو اس کا مالک آیا اور اس نے اپنا چندہ ڈبل کر دیا، اور ہم نے اس زمانے میں 60s میں 1-1 لاکھ روپے دیا. اس وقت 1-1 لاکھ روپے کی بڑی ویلیو تھی. کراچی میں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ایک کاروبار میں انہوں نے کہا کہ مجھے پوری کراچی کا وعدہ 2 کروڑ تھا. تو انہوں نے کہا حضور میں بھی 2 کروڑ دوں گا، میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، مجھے پرافٹ ہوگا تو میں سارا دے دوں گا. یہ جذبہ آپ دیکھیں، اور آپ ایسے کریں کہ تحریک جدید، وقف جدید، نظام جماعت کو اسٹڈی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے اوپر بھی معذرت کے ساتھ کہا کہ ہم ضائع کرتے ہیں. کہاں ضائع کرتے ہیں؟ ہم ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. شکریہ. محترم طاہر خان صاحب، واقعی میں ہی آپ بہت علمی شخصیت ہیں، بہت آپ کو جانکاری ہے محترم. اور آج پہلی بار میرا اور آپ کا انٹریکشن ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے مجھے سمجھا، میں نے آپ کو سمجھا. انشاءاللہ یہ سیشنز ہم جاری رکھیں گے سر، اور 1 گھنٹے کا سیشن روز رکھ لیں گے، اور چھوٹے چھوٹے میں سوال کروں گا. مجھے آپ کا مزاج سمجھ میں آ گیا، چھوٹے چھوٹے جواب آپ دیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے اس کو لے لیں گے. میں آپ سے ٹائم لے لیا کروں گا، اگر آپ کو ٹائم یہی سوٹ کرتا ہے تو یہی رکھ لیا کریں گے محترم، تاکہ چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب ہوں. حقیقت یہ ہے کہ احمدی جماعت نظام تو جوائن میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور بھی بہت لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں سر، بٹ ہم اوپن فورم پہ اسی پیور ڈسکشن گروپ میں جانکاری چاہتے ہیں، تاکہ میرے جیسے سبھی لوگوں کو پتہ چلے اور کلیکٹیولی زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی جماعت کو جوائن کر سکیں. آج کی آپ کی بات چیت کے لیے شکریہ. اور انشاءاللہ آپ سے ٹائم لے لوں گا پرسنل پہ، یا آپ گروپ میں بتا دیں گے، اور ہم یہ سیشنز جاری رکھیں گے. چھوٹے چھوٹے سوال، چھوٹے چھوٹے جواب ہوں گے کہ آخر ایک نیو کمر قرآن شریف کو، جماعت کو جوائن کیوں کرے. سر ایک لاسٹ کوشچن آج کے لیے لے لیجیے آپ، کہ مذہب اسلام میں آنے کے بعد، یعنی کہ اللہ کو مان لیا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، قرآن شریف کو مان لیا، 5 پلرز آف اسلام کو مان لیا، تو کیا ان سب چیزوں کو ماننے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوگی سر. بہت بہت شکریہ. 1 گھنٹے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیکچر بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے کے، جو میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر نبی پہ ایمان لاؤ، ایک علیحدہ آپ کے لیے مسٹری ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو لا مہدی الا عیسیٰ کہا ہے، اور 4 دفعہ ہوا نبیون ہوا نبیون ہوا نبیون کہا ہے۔ تو میں تو کسی کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے مہدی کو مانو، اگر آپ پہاڑوں کی چوٹیوں جہاں برف ہو اور کونی اور گھٹنوں کے بل بھی آپ کو پھسل کے آنا پڑے تو قبول کریں، یہ حدیث ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، میں تفصیلی جواب دوں گا لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، وہ احمدیت ہے۔ لوگ تو مسلمانوں کے کردار کو لوگ افغانستان میں 2-3 لاکھ لوگ عیسائی ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے، وہ کہتے ہیں اسلام نہیں ہے۔ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اسلام پہ جو ضعف والا زمانہ آنا تھا وہ ضعف کا ہے، اور مسلمان ہر جگہ تشدد کرتا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں بھی یہی حال ہے، افریقہ میں دیکھو بوکو حرام کیا کر رہا ہے، آئیسس کیا کر رہے، افغان کیا کر رہے، پاکستان کے تو ٹیررسٹ کو نمبر 1 ہے دنیا میں۔ تو اب اگر آپ کا کوئی اور کرنا ہے تو میں ابھی حاضر ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں، اور ارکان اسلام تو بنیادی ہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ جو دروز کا فرقہ ہے وہ کسی ارکان اسلام کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شیعہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے منکر ہے، وہ کہتے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آغا خانی ہے ان کا اپنا مذہب ہے، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، وہ کوئی پڑھتے رہتے ہیں کچھ چیزیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب یا علی کہتے ہیں تو یا علی سے مراد آغا اسماعیلی سربراہ ہے، اور اس سے مراد خدا ہے، یہ خدا کا نمائندہ خدا ہے، لٹرلی کہتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ کہ میری دوستی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، 40 سپاروں والا قرآن ہے۔ تو یہ بڑی ڈسکشن ہے، میں نے ان سب چیزوں پہ، میری تو اب 71 سے 72 سال ہو گئے، ہر فرقے پہ میں نے، لوگ آتے ہیں جو میرے دوست آئے، وہ آپ نے کہا سینکڑوں، میری سینکڑوں بیعتیں اس طرح ہے کہ میری بیعتیں 72 ہے، اس میں 3 حافظ قرآن بھی شامل ہے، لیکن وہ رویا کشوف کے ذریعے سے شامل ہوئے، اور وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ علماء ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ سعودیوں کا تو بہت، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو دجال کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے تو تباہ کر دیا عالم اسلام کے امیج کو۔ وہ لمبی باتیں ہیں، تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا تھا پاکستان میں اور مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا تھا۔ تو آڈیو میرا لمبا ہو گیا ہے، مسلمان فرقوں کو بھی آپ کو بتاؤں گا، عجیب عجیب عقائد ہیں۔ ایک فرقہ ہے ویتنام میں، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں، کہ بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ ہے اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو یہ کون ان جو اختلافات ہیں یا برائیاں ہیں ان کو کون ختم کرے گا؟ تو انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے، اور آپ کے سوالوں کا، لیکن مختصر سوال ایک، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت کو یورپ میں بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں، جرمنی میں بھی کر رہے ہیں، سینیگال میں 1.5 لاکھ دوست لوگوں نے نئی بیعت کی ہے، جس میں ڈپٹی اسپیکر 27 ممبر پارلیمنٹ شامل تھے۔ وہاں ہمارا کوئی مبلغ ہی کبھی نہیں گیا، وہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے احمدی ہوئے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، میرا آڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلے انٹرویو میں صبح کوشش کریں گے کہ ذرا ارلی کر لیں، 6:30 7 بجے کر لیں، لیکن آپ سے ٹائم لے کے بہت شکریہ آپ کا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ تمام دوستوں کو سلام، اور جو ہندو دوست ہیں، دیکھیں ہر مذہب قابل احترام ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت مسیح مرزا غلام قادری نے اپنے آپ کو کرشنا اوتار بھی کہا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، ہر ایک کو تحفظ دینا چاہیے۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔
ہاں محترم طاہر خان صاحب، آپ نے بہت لمبی آڈیو کر دی، میں نے تھوڑا سا سار سمجھایا بیچ بیچ میں سے چلا کے۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانا اور یہ کہا کہ نبی کو ماننا ضروری ہے۔ چلیے میں اوپنلی کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو میں مجدد مانتا ہوں، ریفارمر مانتا ہوں، ایک اچھا آدمی مانتا ہوں، بٹ نبی نہیں مانتا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کیوں نہیں مانتا؟ میں اگلا سیشن اسی بات پہ آپ سے رکھ لیتا ہوں۔ 2-3 پوائنٹس ہیں میری نظر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ وہ رکھوں گا، آپ سے جوابات چاہوں گا، تو آپ ٹائم دیں کہ کیا کل کا ٹائم آپ فری ہیں، اویلیبل ہیں یا کب ہیں، بتائیں سر۔ شکریہ۔ ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن سن لیں، آپ کے کام کی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیکچر 4 گھنٹے بھی ہوئے ہیں۔ دوسری میری اور بھی ریسرچیں ہیں جس میں مذاہب پر ہے تھوڑی، اسلام یا کرسچینٹی، جوڈائزم، پھر زبانوں پر بھی ہے، کیونکہ میں ہندی بھی جانتا ہوں اور بھی تھوڑی تھوڑی زبانیں سیکھی ہے، اور ریسس پر ہے، اور یہ ہندوستان کی تاریخ پر ہے کہ افغانہ کے وقت میں کیا ہوا، اور یہ ہم برہمن کون ہے اور پٹھان کون ہے، ایک ہی قومیں ہیں، کشمیری، پٹھان، برہمن، جرمن، نژاد، یہودی۔ تو بہت شکریہ، آپ کا وقت آپ کا لیا، آپ نے دیا، آپ کا بہت بہت شبھ کامنائیں، شکریہ۔ اور ہر مذہب کا احترام کرے مسلمان، کہ یہ بڑی نقص رہا ہے کہ انہوں نے ہندو مذہب کا احترام نہیں کیا، اور وہ راج پال کو جو قتل کیا تھا لاہور میں، اس سے سارا فساد۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیا، سوائے جماعت احمدیہ نے اس کو کنڈیم کیا، باقی 72 فرقوں نے کہا کہ وہ ہیرو بنا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا بزدل اور کووٹ تھا، غازی، جس کو غازی علم الدین کہتے ہیں، جس نے راجپال کو قتل کیا۔ ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ شکریہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کہے کہ میں مرزا غلام احمد کو مہدی مانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں میں ایک فرقے نے کہا کہ ہم اس کو صرف ریفارمر مانتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح مہدی کو ہو نبیون ہو نبیون ہو نبیون کہا ہے، تو یہ میرے اختیار میں نہیں کہ آپ مجھ سے اجازت لیں۔ وہ ایک لمبی تفصیلی ایک میرا خیال ہے اگر سیشن اس پہ آپ کریں گے نا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو نبی کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، قرآنی آیات بھی رسولوں کی نے آپ کو میں بتاؤں گا، پھر میرا وہ ہو جائے گا، لیکن جو میری لمبی آڈیو ہے وہ بھی سن لے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم طاہر خان صاحب، آپ نے اب ایک آڈیو میں یہ کہا کہ راجپال پتہ نہیں کس کس کے نام لیے، اور آپ نے کہا کہ اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا، تو بالکل قتل کی اجازت نہیں دیتا محترم۔ آپ سے ماشاءاللہ ڈسکشن کافی لمبے چلیں گے، ہیلدی چلیں گے، اور قتل تو پھر لیکھ رام جی کا بھی ڈسکس ہوگا سر، کہ ان کے قتل کی اجازت مذہب اسلام نے دی تھی یا کس نے دی تھی، بٹ انشاءاللہ گریجولی آہستہ آہستہ آپ سے بات چیت جاری رہے گی۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے ایک علمی شخص مل گئے ہیں سر، بہت شکریہ۔ ضرور، سوری میں ایک بات بھول گیا کہ اس پہ ڈسکشن صرف ہوگی کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں ان کو مہدی مانتا ہوں یا وہ، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے اوپر بھی آپ کو آڈیو کی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے وہی